براہ راست لے چلیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان میڈیا سے گفتگو کریں۔ پرائسز جس بے رحمی سے بڑھا رہے ہیں اور جس تیزی سے وہ گر رہی ہیں عالمی مارکیٹ میں، انہوں نے گیٹ عمران مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کے 3 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا اسپیکر بھیجے گا ریفرنس، اور اس ریفرنس میں کوئی ڈسکوالفیکیشن ہو سکتی ہے۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس فیصلے کے ذریعے سے جہانگیر خان ترین صاحب اور نواز شریف گئے تھے، یہ طے کر دیا ہے کہ جب تک کسی کو کوئی عدالت پلینری جورسڈکشن جہاں پہ شہادت لکھی جائے گی، جہاں پہ جرح ہوگی، وہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کوئی شخص دیانتدار نہیں ہے یا اس کو کنوکشن نہیں ہو بددیانتی پہ، جس طرح سے مریم صاحبہ کو کنوکشن ہوئی ہے، ان کے ابا کو ہوئی ہے اور لوگوں کو ہوئی ہے، اس وقت تک الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے -1 کہنے والوں کو عمران خان کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اس میں کوئی ایسی ججمنٹ ہم لا سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس میں 2 فیصلے تھے، ایک یہ تھا جس میں آخری لائن نہیں تھی، اور دوسرا وہ ہے جس میں آخری لائن ڈالی گئی۔ اس کے باوجود بھی ممنوعہ فنڈنگ میں جو قانون ہے اس کے مطابق صرف ایک سزا ہے، کوئی دوسری سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہ یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کی حد تک کنفسکیشن ہو سکتی ہے، ضبطی ہو سکتی ہے باقی سرکار۔ لیکن جو تیسرا انہوں نے گیٹ عمران کا سلسلہ شروع کا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بے رحمانہ اور فاشسٹوں کی تاریخ کا سب سے بڑا بے رحمانہ آن سلاٹ ہے، جس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا۔ ڈاکٹر شہباز گل کون ہیں؟ وہ ٹیچر ہیں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور امپورٹڈ حکومت کو میں آغاز میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم جس طرح کے پرچے کر رہے ہو، وہ پرچے تب سسٹین کریں گے جب سب سے پہلے تم جاؤ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اصغر خان کے کیس میں ریویو داخل کرو۔ جب تک وہ ججمنٹ موجود ہے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اور کیا ججمنٹ دینے والے سابق چیف جسٹس سے بھی پرچہ ہوگا؟ دوسری بات، پرچہ ہونا ایک بات تھی، پرچے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شہباز گل کے لیے پوری پاکستان تحریک انصاف متحد ہے عمران خان کی قیادت میں اور کھڑی ہے۔ میں 2 امپورٹنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے اعلانات کرنا چاہتا ہوں، ان پہ میں بعد میں جانا چاہوں گا، لیکن کسی کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، نہ اس پروپیگنڈے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن متاثر ہوں گے کہ لوگ ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ جن دوستوں نے انڈیویجول اوپینینز اگر کوئی اظہار کیے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسا آدمی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ باہر کی نوکری چھوڑ کے یہاں ایک دن مرغی خانہ بند ہوا پنجاب والا تو لوگوں نے دیکھا کہ اگلے دن ککڑی ملک سے باہر چلی گئی، لیکن شہباز گل باہر سے گرین کارڈ ہولڈر ہونے کے باوجود اور وہاں فیملی سیٹل، خود سیٹل، وہ چھوڑ کے وہ پاکستان میں آیا ہے تاکہ عمران خان کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے حوالے سے میں 2 نئی باتیں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہا حامد میر صاحب نے، یہ جو کہا رؤف کلاسہ صاحب کے شو میں، یہ جو کہا کاشف عباسی صاحب نے، یہ جو کہا سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، یہ جو کہا اوریا مقبول جان نے، یہ جو کہا ہارون الرشید صاحب نے، اگر اس وقت
جو تازہ معلومات ملی ہیں ہمیں، تازہ ثبوت جو ہمیں ملے ہیں، تازہ واقعات جو ہمارے علم میں آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے علم میں آئے ہیں، اگر قومی آداب بولنے کے درمیان حائل نہ ہوتے میرے، اور شرعی اخلاقیات آڑے نہ آ رہی ہوتی، راستہ نہ روک رہی ہوتی، تو وہ میں جو جرم اس کے خلاف کیا گیا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاتا۔ جنگوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جنیوا کنونشن منع کرتا ہے اس سلوک سے۔ کسٹوڈیل ٹارچر کی اتنی بری، اتنی گھناؤنی، اتنی ناقابل بیان واردات اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، کسٹوڈیل ٹارچر کی۔ لیکن ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ عالمی تنظیمیں جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے پاس تفصیلات ہیں، اور رپٹیئرز جو ہیں مختلف جگہ پہ بین الاقوامی تنظیموں کے، ان کے پاس بھی وہ تفصیلات جو میں قومی آداب اور اسلامی اخلاقیات کی وجہ سے بیان نہیں کر پا رہا، نہ تحریک انصاف اس کو کھول رہی ہے، لیکن آج عدالت میں نے یہ بات کہی کہ کسی مرد کے لیے اس سے بڑا اور کیا نفسیاتی حربہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کہ اسے برا نہ کر دیا جائے۔ میں یہاں رک جاتا ہوں۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج اسلام آباد پولیس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے ذریعے سے، اور کل ایک اشتہار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے جرائم جو پولیس اسٹیشن کی لاک اپ میں ہوئے ان کے مطابق، پولیس کے جرائم کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آپ پولیس کے پاس، پولیس اسٹیشن میں آئیں۔ اس سے بڑا مذاق کوئی ہو سکتا ہے؟ قانون یہ ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل لا یہ ہے، جس کا میں انگریزی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اردو میں بھی، کہ nobody can sit as judge of his own cause۔ اپنے مقدمے میں کوئی فریق جج نہیں بن سکتا۔ پولیس کہ وہ لوگ جنہوں نے تشدد کیا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے، پوری پاکستان کی قوم کے، ہمارے اجتماعی اخلاقیات کے، ہماری جو شرعی حدود ہیں ان کے، وہ صحیح معنوں میں ملزم ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی کی بجائے وہ لوگوں کو کہیں کہ کون کون اور بولنا چاہتا ہے جن کے خلاف ہم کارروائی کر سکیں۔ اس لیے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا جہاں تشدد ہوا اس ادارے کے سربراہ کی کسی تحقیقات کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اس تشدد کے حوالے سے ایک بورڈ بنا تھا، اس بورڈ نے ایک رپورٹ جاری کی، آپ اپنے ذرائع سے پتہ کر لیں۔ اس رپورٹ کو راتوں رات بدلنے کے لیے راتوں رات پیمز کا میڈیکل بورڈ تبدیل کیا گیا، اور وہ رپورٹ بھی بدل دی گئی، اور نئی رپورٹ وہ بنائی گئی جو ان جرائم کو چھپانے میں مددگار ثابت ہو۔ آج اسی حوالے سے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کا ریٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی، ایک مقدمہ لگا ہوا تھا جس میں نے جا کے دلائل دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک فاضل عدالت میں۔ دو باتیں امپورٹنٹ اور ہیں۔ پہلی بات، عمران خان انہوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا اس کا مقصد عمران خان کے خلاف شہباز گل کو مجبور کرنا تھا، توڑنا تھا، اور اس کے لیے سارے
اخلاقی حدوں کو پار کرنے والے، قانونی حدوں کو پار کرنے والے، آئینی حدوں کو پار کرنے والے، ضابطوں کو پارا پارا کرنے والے حربے استعمال کیے گئے، لیکن وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان شہباز گل کو ملنے کے لیے اور ان کی اجازت کے لیے خود اسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا اثاثہ ہے، ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ کل عمران خان شہباز گل کی رہائی کے لیے ایک ریلی کی خود قیادت کریں گے۔ کسی کو غلط فہمی میں نہ رہنا دیں گے ہم کہ ہم 25 مئی کے ملزموں کو بھول جائیں گے۔ شہباز گل کے ٹارچر کے جو پولیس کسٹڈی میں ہوا اس پہ کوئی آئیں بائیں شائیں کوئی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اور بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں جو ہم سارے کے سارے استعمال کریں گے۔ میں صرف ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں صرف ایک ملک ہے سرزمین بے آئین، وہ برطانیہ ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں جمہوریت ہے، اس جمہوری نازیزم کو کہتے ہیں جمہوریت ہے، جہاں منی ہٹلر آیا ہوا ہے اور وہ ہٹلر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتا ہے۔ اس کے زمانے میں یہ جو ظلم ہوا اس کو تاریخ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی، پاکستان کی قوم بھی معاف نہیں کرے گی، اور پاکستان تحریک انصاف ظالموں کو کٹہرے میں لائے گی۔ آج اس کا ایک تازہ مظاہرہ ہوا، آپ نے دیکھا شہباز گل کو جس طریقے سے پیش کیا گیا، اس طریقے سے کبھی پاکستان کے اندر غداری کے مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت کے مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر اخلاقی مقدمے بھی درج ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر منشیات کی برآمدگی کے بھی بڑے بڑے مقدمے درج ہوئے ہیں۔ ملزموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا اور ٹھیک کیا گیا، اس لیے کہ آئین کا آرٹیکل 14(2) کہتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ کسی کو حراست کے دوران کسی دوسرے کے خلاف بیان دینے کی گواہی تیار کرنے کے لیے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا، آئین منع کرتا ہے۔ اور اصل میں جو سرزمین بے آئین ہے وہاں ایسا جرم نہیں ہو سکتا جس طرح سے پاکستان کو سرزمین با آئین ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ یہ جرم ہوا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس جرم کے خلاف سارے آئینی، قانونی، پارلیمانی، اس لیے کہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ سے بات کریں گے، ڈاکٹر شہزاد وسیم، اور پولیٹیکل اور جو الٹیمیٹ ساورن ہے پاکستان میں، جس کے قدموں سے لوگوں کو اقتدار ملتا ہے، عوام، ہم ساری جگہ پہ انشاءاللہ العزیز یہ آواز اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر وان صاحب نے تفصیل سے بات کر دی، میں صرف ایک دو نقطے پر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان سب سے مقدم دستاویز ہے۔ آئین پاکستان بنیادی انسانی حقوق کو گارنٹی کرتا ہے اور اسٹیٹ پر یہ رسپانسبلٹی ڈالتا ہے کہ وہ فیئر ٹرائل کا رائٹ سب کو دے گا اور کسی قسم کے ٹارچر یا تشدد کا اس کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ نہ صرف یہ، اس کے ساتھ پاکستان نے انٹرنیشنل کئی ٹریٹیز بھی سائن کی ہوئی ہیں جس میں ٹارچر کے حوالے سے، جس میں یہ اس بات کا اعادہ کیا ہوا ہے کہ ٹارچر یا تشدد نہیں ہوگا۔ اب ان پر ایک الزام لگتا ہے، کسی شخص پہ بھی کوئی الزام لگ سکتا ہے، مگر ان کا تو الزام وہ لگا جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو سب کے سامنے ہے۔ اس سٹیٹمنٹ پہ تو بات نہیں ہو رہی، اس سٹیٹمنٹ پہ تو تفتیش نہیں ہو رہی۔ بات اگر ہو رہی ہے تو وہ عمران خان کے اوپر ہو رہی ہے، بات اگر ہو رہی ہے تو سوالات عمران خان کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی ایک سائڈ پر رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پرسوں جب ان کو اڈیالہ سے شفٹ کیا گیا ہاسپٹل میں، تو جو وہ مناظر تھے وہ آپ سب نے دیکھے، اور دکھ کا اور افسوس کی بات یہ ہے
کہ کچھ ایسے مردہ ضمیر بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا. ہم سینیٹرز ہاسپٹل گئے اور وہاں پر ہمارا گروپ گیا, وہاں پر ہم نے معلومات لینے کی کوشش کی. وہاں پر جو ایک ڈاکٹر تھے جو ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے, ان کا انٹرویو کیا. میں اس کا جو خلاصہ ہے پلس جو میڈیکل رپورٹ ریلیز ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے. نمبر 1, کس اسٹیٹ میں شہباز گل ہسپتال پہنچے, یہ میڈیکل ریکارڈ کا حصہ ہے. اس میں یہ واضح ہے کہ جب وہ پہنچے تو وہ ان کو سیویئر ایسٹما کا اٹیک تھا, وہ ڈسٹریس میں تھے, وہ سٹریس میں تھے. نمبر 2, جب وہ تو ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی. ان کو میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو وہ اسٹیرائڈس پر ڈالا گیا اور جو بھی ایسٹما کی دوائیاں ہیں جو وہ ساری ان کو دی گئی. اس سے ایک پوائنٹ یہ ثابت ہو گیا کہ جب وہ پہنچے تو ان کی حالت غیر تھی. نمبر 1. نمبر 2, پھر ان کے ٹیسٹ کیے گئے اور اس کے بعد ایک رپورٹ جاری ہوئی. رپورٹ میرے سامنے اس وقت نہیں ہے, وہ میڈیا پر آپ سب کے سامنے موجود ہے, مجھے زبانی یاد ہے. اس میں 3 باتیں کی گئی. نمبر 1, اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ان کا برونکوسپازم ہے, یعنی کہ جو سانس کی نالیاں ہیں وہ سکڑی ہیں, اور آڈیبل ویز ہے, یعنی کہ ان کی جو سانس دینے کی جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے جو آوازیں آتی ہیں وہ بھی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس میں کلیئرلی یہ لکھا گیا جسم کے مختلف حصوں کا ذکر ہے کہ ان میں ٹینڈرنیس ہے, یعنی کہ جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ تشدد کی علامت ہے. اور نمبر 3, اس میں جو آخری لائن ہے وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں, اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے ریسپیریٹری الکلوسس کا, ڈیو ٹو ہائپر وینٹیلیشن, یعنی جب آپ سانس کی تکلیف میں ہوتے ہیں, صحیح طرح سانس نہیں لے سکتے ہیں, جو بلڈ گیسز ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے. یہ رپورٹ جب آئی تو میڈیا پر بھی آئی, تو دنیا میں بھی جو کنسرن لوگ ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں, جو کہ انٹینسو کیئر کے اسپیشلسٹ ہیں, ان لوگوں نے بھی رابطہ کیا اور اس پر اپنی انہوں نے رائے دنی کی. اور جو اس میں سے ایک رائے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اس میں جو نیکسٹ سٹیپ ہے, جب آپ کو ریسپیریٹری الکلوسس ہوتا ہے تو آپ کو سیرم پوٹاشیم, یعنی پوٹاشیم کو ضرور معیار کرنا چاہیے, جس کا ذکر اس رپورٹ میں نہیں ہے. کیوں؟ اس میں پوٹاشیم کم ہونے کا چانس بہت بڑھتا ہے, جس کا مطلب سیدھا ہارٹ اٹیک یا کارڈیک اریسٹ ہے. تو اس سے اس سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ ان کی میڈیکل کے حوالے سے تھی. صبح رپورٹ یہ آتی ہے سیاہ, رات کو پتہ چلتا ہے کہ وہ رپورٹ سفید ہو گئی ہے, اور صبح جس حالت میں انہیں جس ڈسٹریسفل کنڈیشن میں آپ نے دیکھا امیجز, اٹھا کر پولیس کے ڈالے میں ڈالا جاتا ہے, کچہری پہنچ کر ان کا ماسک چھینا جاتا ہے, اور سب نے, آپ لوگوں نے وہ امیجز دکھائے کہ وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ مجھے صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ مجھے سانس نہیں آ رہا, مجھے آکسیجن دے. اچھا, یہ ماسک کوئی کووڈ والا نہیں تھا, یہ آکسیجن سانس لینے والا آکسیجن ماسک. ان کی آکسیجن اتاری گئی اور وہ ڈسٹریس میں تھے. اسی حالت میں ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور کورٹ کو یہ حکم دینا پڑا کہ ان کا آکسیجن ان کو دوبارہ لگائی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ اگر کورٹ کا آج آرڈر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی کورٹ نے بڑا واضح طریقے سے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص کو آپ آکسیجن کے ساتھ ایمبولینس میں کورٹ میں پیش کرتے ہیں, مجسٹریٹ نے آپ پیش کرتے ہیں اور آپ اس کا ریمانڈ مانگ رہے ہیں, اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ فیصلہ آئے تو ابھی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں, ابھی تک ہماری یہ اطلاع نہیں ہے کہ کیا وہ واپس ہاسپٹل سیٹنگ میں پہنچے ہیں یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ایک طرف فیئر ٹرائل ان کا رائٹ ہے, اور دوسری طرف یہ انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے جس پر ساری قوم کو, انسانی حقوق کی تنظیموں کو, ایون تمام جماعتوں کے سیاسی کارکنوں کو یکجان اور زخم ہونا